إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء سرکار حضرت حجت عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مل کے صلوات دے دے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سرکار حضرت حجت علیہ السلام کے صدقے میں دعا ہے کہ فرش رضا پر موجود ہر مومن پروردگار جو کوئی حاجت لے کر آیا ہے اسے قبول فرما. محمد وآل محمد علیہ السلام کا صدقہ بالخصوص مولا سید الساجدین کے صدقے میں مریضوں کو شفا عنایت فرما. امام جواد کے صدقے میں رزق میں وسعت عطا فرما. امام صادق علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے علم میں اضافہ فرما. امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں مشہد مقدس کی زیارت عطا فرما. ہمیں مولا کے اصحاب و اعوان و انصار میں شامل فرما. تمام عزاداروں کی حفاظت فرما اور اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پاک پروردگار حضرت حجت کا جب ظہور ہو تمہیں خادمین و ناصرین میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. سرکار حضرت حجت پر عشق اور ارادت کے ساتھ بلندتر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی ماشاءاللہ. پہلے ہی جملہ گفتگو کے کہنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ گفتگو بہت مختصر ہے آج اور ہم کوشش کریں گے کہ ودن انشاءاللہ 1 آور اس کو ختم کریں. آیہ مباہلہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، ترجمہ سب کو یاد ہے. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ آج کل کے موضوع سے جو ہم ریلیٹ کر کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم اور آپ پھر شریک سفر ہو جائیں گے. مباہلہ کا واقعہ سب کو یاد ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ کون کون ہستیاں تشریف
لے گئی تھیں۔ مباہلہ میں کوئی پنجتن پاک ہے، اس میں کوئی چھڑی شخصیت نہیں ہے اور نہ کوئی چھٹی ہوئی شخصیت ہے، لہذا مباہلہ میں پنجتن پاک ہی تشریف لے گئے۔ اللہ نے اعلان کیا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ یہ پنجتن پاک کے حوالے سے کلاسیفیکیشن کے ساتھ واضح ترین آیت ہے۔ بیٹوں کا الگ ذکر، عورتوں کا الگ ذکر، نفسوں کا الگ ذکر۔ اس سے پہلے کی جو 2 آیتیں ہیں اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ یہ جو کرسچنز آئے تھے بات کرنے کے لیے تو یہ حضور سے یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ابن اللہ ہے، ان کا کوئی باپ نہیں تھا، لہٰذا ابن اللہ ہے۔ اللہ نے پہلے ہی جملے میں بات ختم کر دی، پہلی ہی آیت میں ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے تھے تو آدم بغیر باپ کے بھی تھے، بغیر ماں کے بھی تھے۔ تو جب عیسیٰ ابن اللہ ہیں اگر تمہارے عقیدے میں، تو آدم زیادہ سزاوار ہے کہ انہیں ابن اللہ کہا جائے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں تراب سے خلق کیا، ثم قال له کن، اس کے بعد ان سے کہا کہ ہو جاؤ، فیکون، تو وہ ہو گئے۔ ایک مل کے صلوات دے دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ اور پھر انہیں مباہلہ کے لیے بلایا گیا، جبکہ کیونکہ جب یہ دلیل آ گئی تو اس کے بعد بھی کٹ حجتی کرتے رہے۔ مباہلہ کے لیے جب تشریف لے گئی ہیں پنجتن پاک کی ہستیاں، آگے سرکار ختمی مرتبت ہیں اور ان کی گود میں امام حسین علیہ السلام ہے، انگلی تھامے میں امام حسن علیہ السلام ہے۔ چونکہ اپنا آنا کی منزل پہلے تھی، جو ترتیب قرآن میں ہے اسی ترتیب سے قافلہ گیا ہے۔ پھر نسانہ کی منزل تھی، سیدہ کونین تشریف لے گئی، ان کے بعد انفسنا کی منزل تھی، امیر المومنین تشریف لے گئی۔ یعنی سیدہ کونین، آپ سوچئے گا، مجھے آج بات کو آگے بڑھانا ہے۔ کل تک ہم نے جو بات کی ہے، 2 دن تک یہ بات ہوتی رہی تھی کہ علی اور قرآن کا ایسا رشتہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے۔ ابن عباس کا واقعہ ذہن میں ہے، ابن عباس اور حاکم شام کا مکالمہ ذہن میں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں علی۔ اور کل ہم نے عرض کیا کہ خود امیر المومنین نے قرآن ہی سے ثابت کیا کہ علی علیہ السلام آدم سے افضل ہیں، نوح سے افضل، ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ اب آج کے لیے ایک تمہید یہ سن لیجیے گا، یعنی ذات والا صفات علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ جتنا غور کرتے چلے جاتے ہیں انسان محو ہوتا چلا جاتا ہے۔ کون علی ہے؟ جناب بلال کاظمی صاحب نے اسے نثر میں بیان کیا تھا، تو انہیں بھی مجلس کے ثواب میں شریک کرتے ہوئے اس نیت سے میں ان جملوں کو پڑھ رہا ہوں کہ اگر ہم امیر المومنین السلام کے بارے میں غور کرتے چلے جائیں، جتنا غور کرتے ہیں اتنا ہی حیرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ علی کہ جو کعبے میں تشریف لائے، وہ علی کہ جو اللہ کے مہمان کعبے میں رہے، وہ علی کہ جو آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے تو آنکھیں کھولیں، وہ علی کہ علی نے دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرے رسول تھا، وہ علی کہ جب حضور نے زیارت کی تو فرمایا کہ یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی تو نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا، میں نے اپنے سارے علم سے تجھے مخصوص کیا۔ یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے، بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈال دیتا ہے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جاتا ہے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے۔ اور حضور نے پھر حکم دیا کہ اے علی تم قرآن کی تلاوت کرو میری گود میں، اور امیر المومنین نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ تو وہ علی کے جو دعوت ذوالعشیرہ میں حضور کے لیے مدد کا وعدہ کریں، وہ علی کے اللہ کے رسول نے پہلی ہی دعوت میں انہیں اپنا وزیر اور خلیفہ معین فرما دیا، وہ علی کہ جب حضور ہجرت فرمائیں تو علی شب ہجرت بستر رسالت پر سو جائیں، وہ علی کہ اللہ ان کے سونے پر بھی آیت کو نازل کر دے، گزارش کر چکا ہوں، وہ علی کہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو رسول استقبال کے لیے تشریف لائیں، وہ علی کہ جب مسجد میں سب کے لیے اصحاب کے دروازے بند کر دیے جائیں علی کا دروازہ کھلا رکھا جائے، اور جب کوئی اعتراض کرے کہ اللہ کے رسول آپ نے سب کے دروازے بند کر دیے، علی کا دروازہ اور آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو ایسی نامناسب حالت میں کچھ افراد مسجد کے اندر اپنے گھر کے دروازے سے آ جاتے تھے جس سے نہیں آنا چاہیے تھا، تو حضور نے فرمایا کہ لا یحل ان یجنب فی ھذا المسجد الا انا وعلی، تم نامناسب حالت میں، جو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، نامناسب حالت میں
اپنے گھر سے مسجد میں نہیں آ سکتے، لیکن علی اور میری شان یہ ہے کہ ہم اس مسجد میں صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں۔ جی جی یہ جملہ پہنچا؟ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جی ساتھ ساتھ چلے گا میرے ترتیب میں۔ تو سب کے دروازے بند، تو وہ علی کے جن کے لیے مسجد کا دروازہ کھلا رکھا گیا، وہ علی کہ بدر میں جبرائیل نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ علی کے عہد کے مالک بن گئے۔ وہ علی کے خندق میں حضور نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربت ہے چند لمحوں کی ہے، لیکن ہر جن کی عبادت سے بھی افضل، ہر انسان کی عبادت سے بھی افضل۔ وہ علی کے جب خیبر میں پہنچے تو فرمایا لا اوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل علم مرد کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ وہ علم علی مرتضیٰ کے حصے میں آیا، جو وہ علی کے جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تمہاری مثال مجھ سے ویسے ہے کہ جیسے موسیٰ کی مثال ہارون کے ساتھ تھی۔ الا انہ لا نبی بعدی، وہ علی کے جن اللہ نے مقام عطا کیا کہ جو زوج بتول بنے، وہ علی کے جو پدر حسن و حسین بنے، وہ علی کے جو صراط مستقیم ہیں، وہ علی کے جو حلال مشکلات ہیں، وہ علی کے جو مولائے کائنات ہیں، وہ علی کے جو امام مبین ہے، وہ علی کے جو قرآن ناطق ہے، وہ علی کے جو نبی عظیم ہے، وہ علی کے جن کے ایک ایک عمل پر اللہ قرآن میں آیت کو نازل کرتا ہے، وہ علی کے جن کی آنکھیں عین اللہ ہیں، جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جن کی زبان لسان اللہ ہے، کہ جن کے ہاتھ ید اللہ ہیں۔ یہ وہی علی ہے کہ جب غور کیجئے گا، نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اختتام تک پہنچا رہا ہوں، یہ تمہید ساری آگے مجھے جانا ہے۔ یہ وہی علی ہے کہ جب کوہ طور پر پہنچا تو یہ نور بنا۔ ہاں بات پہنچ رہی ہے، سنیے گا۔ مل کے یہ وہی علی ہے کہ جو کوہ طور پہ پہنچا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو ضیاء بنا، کوہ زیتون پہ پہنچا تو معجزہ بنا۔ مجمع کی پورے مجمع کی طرف جو ایک ایک نفس کی مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں ان کے فضائل پر ان کے سلامی پیش کرتے ہوئے بآواز بلند انشاءاللہ میرے ساتھ کہنا، یہ وہ علی ہے کہ جب کوہ طور پر پہنچا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو ضیاء بنا، کوہ زیتون پہ پہنچا تو معجزہ بنا، اور یہ وہی علی ہے کہ جو عرش منیر پہ پہنچا تو اولا بنا، اور منبر غدیر پہ پہنچا تو مولا بنا۔ حیدر 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 یا علی۔ یہاں تک الحمدللہ سفر ولایت طے کرتے ہوئے پہنچ گئے۔ اب اگر کسی ہستی کے لیے حضور یہ کہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو علی کا کوئی ہمسر ہی نہ ہو، یہ بات پہنچی کہ اگر لولا علی لم یکن لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہو تو فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کا کوئی کف ہی نہ ہو، برابر ہی نہ ہو، کوئی ہمسر ہی نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ چونکہ علی کی شخصیت ظاہر ہے، سید کونین کی شخصیت حجاب کی وجہ سے باطن ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ایک ہستی کے اتنے فضائل پڑھے کہ جب مقام سمجھ میں آ جائے تو پھر ایک جملہ کہہ دیا کہ بس سمجھ جاؤ کہ جو علی ہیں سیدہ کی ذات پر ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی جی اب میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ روایت تقریباً اتنا وقت لگے گا اس میں کہ پھر میں اس کے بعد ہی منزل مصائب پہ جاؤں گا۔ جب جہاں شجرہ طیبہ کی بات آ رہی ہے تو ہم ترتیب سے چلتے چلے آئے۔ سرکار ختم مرتبت کی سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی، اور پھر ہم نے 3-4 دن اس عشرے میں کم سے کم تفصیل سے مولا کائنات کا ذکر کیا ہے الحمدللہ۔ شجرہ طیبہ کی مرکزی ترین ہستی ہیں ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اللہم صلی علی۔ بات پہنچ رہی؟ اور ہم کفو علی ہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جو ہم پوری کائنات میں کہ جو ہم کفو علی ہو۔ میں نے مکالمہ پڑھا تھا، شاید وہ مختصر سا تھا، یا پتہ نہیں یہاں پڑھا تھا یا نہیں، چلیں کہہ دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام مولا کائنات کی گود میں تھے، اس طرح کے مکالمے ہیں تاریخوں میں۔ تو امام حسین علیہ السلام سے مولا علی نے پوچھا، اپنے بچے سے، اپنے بیٹے سے، باپ جیسے پیار محبت سے بات کرتا ہے، تو کہا کہ اے حسین انت افضل ام منی، تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟
یہ سوال کوئی آسان سوال ہے؟ پوچھ بھی علی رہے اور پوچھ کس سے رہے؟ حسین سے پوچھ رہے ہیں. کتنا سخت یہ، یعنی کتنا حساس مرحلہ ہے. انت افضل ام منی، تم افضل ہو یا میں؟ حسین نے وہ جواب دیا تو کائنات میں حسین کی سوا کو دے ہی نہیں سکتا تھا. یہ کہیں کہ میں افضل تو یہ ہے نہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ابوہما خیر منہما، ان کے بابا ان سے بہتر ہے. علی حسین کے بھی امام ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے، یہ فیکچولی ٹھیک نہیں ہے. اور اگر فقط یہ کہتے کہ آپ افضل تو پھر تو یہ جملہ ادھورا رہ گیا. تو حسین نے کہا، علی نے پوچھا انت افضل ام منی، تم افضل ہو یا میں؟ کہ یا اے بابا، اے علی، اے بابا یا ابو الحسن، اے میرے شفیق بابا یا ابتے. فرمایا کہ انت افضل منی، انت افضل منی وانا افخر منک، آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں اور میں فخر میں آپ سے زیادہ ہوں. آپ مجھ سے افضل ہیں، ٹھیک ہے، میں فخر میں آپ سے زیادہ ہوں. جی علی افضل ہیں، فخر میں حسین زیادہ ہے. فخر میں حسین زیادہ ہے یعنی افتخار حسین کا. تو فوراً اس جملے کو سمجھایا کہ بابا ہاتھ ابا کا ابی، فخر میں آپ سے زیادہ ہوں. کیسے؟ جیسے میرا بابا ہے ویسا کوئی بابا لا کے بتائیے. حسین ہی کہہ سکتے ہیں. مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی. ٹھیک ہے. ہاتھ ابا کا ابی، ہاتھ ام کا امی، جیسے میری والدہ ہیں ویسے آپ اپنی ماں کے لا کے بتائیے. ٹھیک ہے. ہاتھ اخا کا اخی، جیسے میرا بھائی ہے ویسے لا کے بتائیے. کیا کہ حسین خاموش ہو گئے. اب بظاہر یہ ہے کہ بھائی مشکل پڑ گئی ہے کہ علی کیا جواب دے، لیکن وہ مشکل کشائے کائنات ہی کیا کہ جو کسی منزل پہ جواب نہ دے سکے. حسین نے کہا ہاتھ ابا کا ابی، ایسے بابا لائیے جیسے میرے بابا ہے. ہاتھ ام کا امی، ایسی ماں لائیے جیسی میری ماں ہے. ہاتھ اخا کا اخی، ایسے بھائی لائیے جیسے میرے بھائی ہیں. علی نے حسین کو سینے سے لگا کر کہا بلا تشبیہ، فرمایا کہ ہاتھ ولد کا ولد الحسین، ایسے بیٹا تو لے کر آ جیسے میرا بیٹا حسین ہے. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. ماشاء. یہ میں نے مثال دی. اس طرح سے مکالمات ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خانوادے میں. آج بات یہ ہو رہی ہے کہ علی علیہ السلام اپنے تمام تر فضائل، حضور نے ایک جملہ فرمایا، سیدہ ہیں تو علی کا کوئی ہمسر ہے ورنہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. ایک مکالمہ ہے امیر المومنین کا اور سید کونین کا. وہ تھوڑا سا ہے تفصیلی، لیکن انشاءاللہ بس بات اسی وقت میں ختم ہو جائے گی. سید کونین امیر المومنین کا شاہزان بن جبریل قمی نے الفضائل کتاب میں سے لکھا ہے. یہاں پر صاحبان علم بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، مدرسے کے طلبہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ عزت افزائی فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے ریفرنس بھی دے رہا ہوں. اور صفحہ نمبر 79 سے 82 تک ہے کتاب الفضائل شاہزان بن جبریل قمی. 79 سے 82 تک یہ روایت موجود ہے جو پڑھ رہا ہوں. ہوا یہ کہ امیر المومنین اور علی اور سید کونین سلام اللہ علیہ ایک مدینہ سے بظاہر لگتا ہے باہر ایک مقام پر ہیں، ایک صحرا جیسی جگہ ہے، اور وہاں پر کھجور تناول فرما رہے ہیں. اور کھجور تناول فرماتے فرماتے علی نے کہا کہ اے فاطمہ، یا فاطمہ، ان النبی یحبنی اکثر منک، اے سیدہ ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، جو بھی اسے عربی ہے اسے اردو میں منتقل کرنا ان کا کلام بھی بڑا مشکل ہے کہ آپ اس پوری قوت کو منتقل کریں کہ ان النبی یحبنی اکثر منک. اے سیدہ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے بابا ہیں نبی خدا، وہ مجھے آپ سے زیادہ چاہتے ہیں. یہ علی کہہ رہے ہیں سیدہ کو. آپ ہرگز گھر میں کوشش نہ کیجیے گا، یہ معاملات وہاں پر ہیں اور وہ اسی طرح سے ہے. ٹھیک ہے. بی بی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بابا مجھے آپ سے زیادہ چاہتے ہیں. بی بی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ انا ثمرۃ فؤاد، میں تو ان کا میوہ دل ہوں. میں تو ان کا میوہ دل ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نے محبت کرے مجھ سے بھی زیادہ؟
وعضو من اعضائه، میں تو ان کے جسم کا ایک حصہ ہوں، وغصن من اغصانه، میں تو ان کی ایک انہی سے متصل شاخ ہوں. سبحان اللہ. ہاں اب ایک اور جملہ کہا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ غَيْرِي، وہ مجھ سے زیادہ کسی اور سے کیسے محبت رکھ سکتے ہیں جبکہ ان کی میرے علاوہ کوئی اولاد ہی نہیں ہے. یہ جملہ پہنچا؟ دیکھیں اس کی ڈیٹیل ہے کہ جناب حضور کی بیٹیاں اپنے لیکن یہاں سید کونین کیا فرما رہی ہیں وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ غَيْرِي، کہ ان کی میرے علاوہ کوئی اولاد ہی نہیں ہے. اور جو جتنی حضور کی اولاد قبول کرنا چاہیں وہ اپنے اپنے تاریخ کے اعتبار سے، ہم تو کسی پہ جبر تو نہیں کر سکتے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، راز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ، راز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ. نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، بھائی مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ. عظمت سید کونین پر مل کر حیدری صلوات بھیجے محمد و آل محمد. وعجل فرجهم. ولیس لی ولد غیری، کہ میرے بابا کی میرے علاوہ تو کوئی اولاد نہیں ہے. مباہلہ میں قصہ میں سید کونین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ چلیں حضور کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. امیر المومنین سید کونین حضور کی خدمت میں آئے اور اب تھوڑا سا میں یہاں پڑھتا چلا جاؤں گا. فرمایا کہ بیوی فرماتی ہیں یا رسول اللہ اینا احب الیک انا علی. دیکھیں یہاں پر سوال ایک لفظ قیمتی ہے، یا رسول اللہ. بیوی نے بابا کہہ کے نہیں بلایا یہاں پر، یعنی باپ کی حیثیت سے نہیں ہے معاملہ، آپ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے. یا رسول اللہ آپ کے یہاں محبوب کون ہے، میں یا علی؟ روایت ہے، معارف کی روایت ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے، دل شاد ہو جاتا ہے. رات کے اسپیر چاہتا ہوں آسانی گفتگو رہے اس لیے پیش کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا، حضور نے بھی یہی جواب دیا. کیا جواب کہیں گے؟ تو فرمایا کہ انتی احب الی وعلی اعز منک علی منک. فرمایا کہ اے سیدہ انتی احب الی، تم مجھے زیادہ محبوب ہو، وعلی اعز علی منک، اور علی مجھے زیادہ عزیز ہے. یہ مرحلہ ہی اتنا حساس ہے، ایک لمحہ. اور پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا، اب سید کونین سے کہہ رہے ہیں مولا کہ الم اقل لک انا ولد فاطمہ ذات التقی، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا اے سیدہ کہ میں بیٹا ہوں اس فاطمہ کا کہ تقوی جس کی ذات میں سمایا ہوا تھا. اب مولا کائنات اپنا فخر ظاہر کر رہے ہیں کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اے سیدہ کہ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ تقوی جس کی ذات میں سمایا ہوا تھا. اور بی بی نے جواب دیا کہ وَأَنَا ابْنَةُ خَدِیجَةِ الْکُبْریٰ، اور میں اس خدیجہ کی بیٹی ہوں کہ جو فضائل میں کبریٰ تھی. مولا نے کہا کہ انا ابن الصفا، میں تو صفا کا بیٹا ہوں. بی بی نے کہا کہ انا ابن سدرۃ المنتہا، میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں. جلدی جلدی پڑھتا چلا جاتا ہوں، آپ غور کرتے ہیں. میں صفا کا بیٹا ہوں. بی بی نے کہا میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں. مولا نے کہا انا فخر الورا، میں وہ ہوں کہ آسمان والے جس پر فخر کرتے ہیں. یقین کیجئے ایک ایک جملے پر اگر میں رکتا چلا جاؤں تو گفتگو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے گی. انا فخر الورا، میں وہ ہوں کہ آسمان والے مجھ پر فخر کرتے ہیں. اور بی بی نے کہا انا ابنۃ من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور میں اس کی بیٹی ہوں کہ جو اتنا بلند ہوا آسمانوں پر کہ قریب ہوتے ہوتے 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. مل کے صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد پر. علی نے کہا انا ولد المحسنات، میں پاکیزہ ماؤں کا بیٹا ہوں. یعنی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے لے کر حضرت حوا سلام اللہ علیہ تمام ماؤں کے لکھا کہ میں پاکیزہ ماؤں کا بیٹا ہوں. بی بی نے کہا کہ انا ابن بنت الصالحات والمؤمنات، میں بھی صالحات اور مومنات کی بیٹی ہوں. علی نے کہا خادمی جبرائیل، جبرائیل میرا خادم ہے. میں گزرتا چلا جا رہا ہوں، آپ
تحمل سے اس کو جذب کرتے چلے جائیں. خادمی جبریل، جبریل میرا خادم ہے. بیوی نے کہا کہ وانا خاطبنی فی السماء راحیل، اور میں وہ ہوں کہ آسمان میں راحیل ایک نام کا فرشتہ ہے، وہ مجھ سے میرا خادم بن کر مجھ سے خطاب کرنے کے لیے آتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے. وہ خدمتنی الملائکۃ جیلا بعد جیل، اور نسلا بعد نسل ملائکہ میرے خادم ہے. مولانا نے کہا کہ انا ولدت فی المحل البعید المرتقى، فرمایا کہ میں اس مقام پر میری ولادت ہوئی ہے کہ جس کے فضائل کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اللہ ایک جملہ کہوں گا اب. کہانا ولدت فی المحل البعید المرتقى، میری ولادت وہاں ہوئی ہے کہ جو فضائل میں جس کو کوئی درد نہیں کر سکتا. اچھا اب سوچئے گا اب سید کونین کا جواب کیا ہونا چاہیے. یہ تو علی ہی کا خاص امتیاز ہے یا نہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ بیوی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیوی کہیں کہ میری ولادت کعبے میں ہوئی ہے، تو نہیں ہے. اور اگر کوئی اور مقام کا نام لے تو پھر وہ کعبے والی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ میری ولادت کعبے میں ہوئی ہے. بیوی کہہ رہی ہے وانا زوجت فی الرفیع الاعلی، اور میرا ازدواج 7ویں آسمان پر ہوا ہے. میرا ازدواج 7ویں آسمان پر ہوا ہے. مولا نے کہا کہ انا حامل اللواء، میں نبی کا علمدار ہوں. بیوی نے کہا کہ انا ابنۃ من عرج بہ الی السماء، میں اس بابا کی بیٹی ہوں کہ جو آسمانوں پر پرواز کرتا رہا تھا معراج کے وقت. مولا نے کہا کہ انا ابن صالح المومنین، میں صالح مومنین کا بیٹا ہوں. بیوی نے کہا انا ابنۃ خاتم النبیین، میں خاتم النبیین کی بیٹی ہوں. مولا نے کہا انا الضارب علی التنزیل، میں جہاد کرنے والا ہوں تنزیل پر. علی نے جہاد قرآن کے نازل ہونے کے ثبوت پر بدر میں جنگ لڑی، احد میں. تو مولا نے کہا کہ میں جہاد کرنے والا ہوں قرآن کی تنزیل پر. ایک ہوتی تنزیل، ایک ہوتی تعویل. تنزیل یعنی قرآن کا نزول، تعویل یعنی قرآن میں وہ معنی کہ جو اب چھپے ہوئے ہیں اس کو ظاہر کرنا. مولانا نے کہا کہ میں ہوں کہ جو قرآن کی تنزیل پر جہاد کرنے والا ہوں. بی بی نے کہا کہ وہ انا صاحبۃ التعویل، میں وہ ہوں کہ جو قرآن کی تعویل بیان کرنے والے ہوں. مولانا نے کہا کہ انا شجرۃ تخرج من طور سینا، میں وہ شجرہ ہوں، وہ درخت ہوں کہ جو طور سے ظاہر ہوا. اور اللہ اکبر. بی بی نے کہا کہ اور میں وہ شجرہ ہوں التی تخرج اکلها اعنی الحسن والحسین، میں وہ شجرہ ہوں کہ جس کے پھل حسن اور حسین اللہ نے عطا فرمائے ہیں. یا اللہ. مولانا نے کہا کہ وانا المثانی والقرآن الکریم، میں وہ ہوں. یہ کیا عجیب مکالمہ ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا. یہ فرش پہ رہ کے پتہ نہیں عرش کی باتیں ہو رہی ہیں ساری. یہ میں سنتے. آپ ایک مل کے اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو بی بی نے کہا کہ مولا کائنات نے کہا وانا المثانی والقرآن الکریم، میں سبع مثانی ہوں. سبع مثانی کسے کہتے ہیں؟ سورہ الحمد کو. قرآن میں ہے کہ ہم نے سبع مثانی تم پر نازل کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. سبع مثانی کیوں کہتے ہیں؟ سب کسے کہتے ہیں؟ سین بے عین سبع، 7. مثانی یعنی وہ کہ جو میم سین نہیں سوری سے مثانی، یہ ثانی سے ہے. یہ ثانی 7 وہ کہ جو ثانی یعنی دوسری مرتبہ بھی نازل ہوئے. 7 وہ کہ جو تکرار کے ساتھ ہے. سورہ الحمد کی کتنی آیتیں ہیں؟ 7. اور وہ تکرار سے نازل ہوئی ہیں. مکہ میں بھی نازل ہوئی ہیں، مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہیں. تکرار سے پڑھی بھی جاتی ہیں. ہر نماز میں کوئی اور سورہ پڑھ سکتا ہے لیکن سورہ الحمد تو پڑھنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. تو سورہ الحمد کو کہتے ہیں سبع مثانی. البتہ اس کے لیے ایک اور بھی امام نے فرمایا کہ نحن واللہ السبع المثانی، خدا کی قسم سبع مثانی ہم ہیں. کیسے ہم ہیں؟ یہاں شیخ عباس قمی نے کتاب لکھی ہے احسن المقال، اس میں سے لکھا ہے کہ اگر آپ ائمہ علیہ السلام میں دیکھیں 14 میں سبع مثانی، 7 وہ جو ریپیٹ ہو رہے. فرمایا کہ یہ 7 وہ نام ہیں 14 میں کہ ہیں 14 ہستیاں لیکن 7 نام ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں. ذرا سوچتے جائیے گا، بیدار رہیے گا، سوچتے جائیے گا. سرکار ختم مرتبہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جی امیر المومنین کا نام علی، سید الکونین یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہ، پھر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. یہ 5 نام ہو گئے. پھر چوتھے امام جی چوتھے امام زین العابدین لقب ہے. علی نام ہے، زین العابدین لقب ہے. محمد باقر، محمد نام ہے ریپیٹ ہو رہا ہے. وہی باقر تو لقب ہے. نام ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جعفر صادق یہ ایک نیا نام ہے اور 6 نام ہو گئے ٹوٹل. موسی کاظم یہ پھر نیا نام ہے. ٹھیک ہے 7 نام ہو گئے. علی رضا، رضا لقب ہے. علی وہی ہے کہ جو ریپیٹ ہو رہا ہے.
محمد تقی، تقی لقب ہے، محمد وہی ہے کہ جو ریپیٹ ہو رہا ہے. علی النقی، نقی لقب ہے، علی وہی ہے کہ جو ریپیٹ ہو رہا ہے. حسن عسکری، عسکری لقب ہے، حسن وہی ہے کہ جو ریپیٹ ہو رہا ہے. اور آخری تو وہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس کا نام بھی میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت بھی میری کنیت پر ہوگی. وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. ایک مل کے 14 معصومین پر صلوات دے دیں محمد و آل محمد پر. ٹھیک ہے، تو یہ 7 ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں. بس مختصر. مولانا نے کہا کہ میں سبع مثانی ہوں اور قرآن کریم ہوں. بی بی نے کیا جواب دیا؟ بی بی نے کہا کہ وَأَنَا ابْنَةُ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور آپ، اللہ اکبر. مولانا نے کہا کہ میں سبع مثانی ہوں اور میں قرآن حکیم ہوں. میں قرآن حکیم ہوں، میں. اور بی بی نے کہا کہ أَنَا ابْنَةُ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، میں بنت نبی کریم ہوں جس پر اللہ نے یہ قرآن اور سبع مثانی نازل کیا ہے. ٹھیک ہے. مولانا نے کہا کہ انا نبأ العظیم، میں عظیم ترین خبر ہوں. سورہ نبا. ٹھیک ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ سوال کرتے ہیں نبأ عظیم کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، بڑی خبر. مولانا نے کہا تھا کہ اس قیامت سے مراد میں ہوں، نبأ عظیم. قرآن میں چونکہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک مصداق، سب سے بڑا مصداق علی ہے. بی بی نے کہا کہ آپ نبأ عظیم ہیں، میں بنت صادق اور امین ہوں. اور جلدی پڑھتا ہوں. مولانا نے کہا کہ میں حبل اللہ المتین ہوں، خدا کی وہ رسی جسے تھامنے کا حکم ہے. بی بی نے کہا انا ابنۃ خیر الخلق اجمعین، اور میں بنت خیر خلق اجمعین ہوں. مولانا نے کہا، آپ بیدار ہوں گے، آپ نے جملہ کہنے لگا. مولانا نے کہا انا لیث الحروب، میں وہ شیر ہوں کہ میدان جنگ میں شیر کو دیکھ کر بہت سے بھاگ جاتے ہیں. لیث شیر. میل کے علی کا ایک شعر پڑھوں جس میں خود انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام عجام ولیث قصورہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. زرغام عجام ولیث قصورہ، میں وہ بپھرا ہوا شیر ہوں جو میدان جنگ میں آتا ہوں. لیث قصورہ، قصورہ کہتے ہیں شیر کو. اچھا، شیر کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن میں سورہ مدثر کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ اب آیت پڑھ رہا ہوں سورہ مدثر کی. وہ کیا ہے؟ سورہ مدثر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 51 آیت نمبر 51 ارشاد فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ، جو کافر ہیں یہ تو گدھے کی طرح ہے. کأنہم حمر مستنفرہ، یہ تو دیوانے گدھے کی طرح ہے. فرت من قسورہ، یہ ایک شیر سے بھاگے جا رہے ہیں. اچھا، جب شیر کا ذکر کیا تو واحد کیا قسورہ. حمورن، حمار ایک گدھا، حماران دو گدھے. حمر ٹھیک ہے، کم سے کم. عربی زبان میں کم سے کم کہتے ہیں جمع کو 3. یہ بھاگے جا رہے ہیں ایک شیر سے. میں کم سے کم، باقی حسب توفیق جتنے شامل ہوتے چلے جائیں. مل کے صلوات دیتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی. اب یہ شجاعت کے لیے مولا کائنات نے کہا انا لیث الحروب، میں میدانوں کا شیر ہوں. بی بی کا جواب کیا ہے دیکھیں. اب ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے اس کے سامنے کہنا ایک جملہ کہ مولانا نے کہا میں میدانوں کا شیر ہوں. بی بی نے کہا کہ انا من یغفر اللہ بہ الذنوب، اور میں وہ ہوں کہ جب ایک بندہ مومن مصلی پر آتا ہے اور دعا کرتا ہے تو انا من یغفر اللہ بہ الذنوب، اللہ میرے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یعنی اللہم صلی علی. مولانا نے کہا مجھے پڑھنے دے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مولانا آگے فرمایا انا المتصدق بالخاتم، میں وہ ہوں کہ جس نے صدقے میں انگوٹھی دی تھی. بی بی نے جواب دیا کہ اور میں، آپ نے صدقے میں انگشتری دی تھی، اور میں وہ ہوں انا ابنۃ سید العالم، میں بنت سید العالم ہوں. پورا عالم جس کے اختیار میں ہے اس کی بیٹی ہوں. مولانا نے کہا کہ انا الامام المرتضی، میں امام مرتضی ہوں. بی بی نے کہا انا ابنۃ سید المرسلین، میں بنت سید المرسلین ہوں. مولانا نے کہا انا قسیم الجنت والنار،
میں جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہوں. بیوی نے کہا انا ابنۃ محمد المختار, میں اس محمد مختار کی بیٹی ہوں جس کے صدقے میں جنت اللہ نے خلق کیا ہے. یہ عجیب مفاخرہ ہے, یہ عجیب مفاخرہ ہے جی. مولا نے کہا کہ انا خیرۃ الرحمن, میں وہ ہوں کہ رحمان نے جس کا انتخاب کیا ہے. بی بی نے کہا انا خیرۃ النسوان, اور میں وہ ہوں کہ مستورات میں اللہ نے جسے منتخب کیا ہے. مولا نے کہا کہ مولا نے یہاں پر آئے مباہلہ پڑھی, میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی تھی نا, اس لیے پڑھی تھی. مولا نے آئے مباہلہ پڑھی اور کہا اللہ نے مجھے اس آئے مباہلہ میں رسول کا نفس کہا ہے. بی بی نے بھی آئے مباہلہ پڑھی اور فرمایا کہ اے علی, آپ کو جس آیت میں اللہ نے رسول کا نفس کہا ہے, آپ سے پہلے مجھے رسول کی بیٹی کہا ہے. سننا چاہ رہے ہیں, میں چلا ہوں آگے, ٹھیک ہے. علی انا علمت شیعتی القرآن, مولا نے کہا کہ میں اپنے شیعوں کو قرآن تعلیم دینے والا ہوں, میں اپنے شیعوں کو قرآن سکھاتا ہوں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے واقعی میں امیر المومنین کا, کبھی یہ میڈیا پر ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی بحث پہ ہوتا ہوگا, کبھی کوئی ایسی بات آ گئی سامنے, ارے بھائی کوئی ایسی بات سامنے آ گئی کہ اس کا کیا جواب ہو, ذہن کبھی کبھار بلینک ہے. اور یقین فرمائیے گا کہ دل میں ارادہ کریں اور ذہن میں سوچیں کہ یا علی مدد, ذہن میں وہ کچھ آنے لگتا ہے کہ تصور بھی نہیں ہوتا ہے. اور یقین میں یہ مبالغہ نہیں کہہ رہا, حقیقت میں کہہ رہا ہوں. انسان پھر سوچنے ذاتی طور پر میں ارے یہ تو کہیں کسی کتاب میں شاید دیکھا ہی نہیں تھا, یاد ہی نہیں آ رہا, لیکن اس وقت ذہن میں آ رہا اور زبان سے جاری ہو رہا ہے جی. تو مولا نے کہا کہ میں اپنے شیعوں کو قرآن سکھاتا ہوں, یہ وہ روحانی کیفیت ہے. بی بی نے کہا کہ اللہ اکبر, سبحان اللہ, میں دیکھ کے چونکہ میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں اس کو. وانا یعتق اللہ من احبنی من النیران, آپ وہ ہیں جو اپنے شیعوں کو قرآن سکھاتے ہیں, میں وہ ہوں جو اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں. اللہ اللہ, یہ تو ایک حق بنتا ہے کہ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. گفتگو ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. مولا نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میرا نام اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے, وہ العلی انا العلی, وہ علی ہے اللہ اور میں علی ہوں. بی بی نے کہا کہ وہ انا کذالک, میرے نام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, وہ فاطر و انا فاطمہ, وہ فاطر السماوات والارض ہے, میں فاطمہ زہرا ہوں. مولا نے کہا اب جو اگلا جملہ ہے, سچی بات یہ ہے کہ اس کی گہرائی کو میں خود نہیں سمجھ سکتا, میں آپ کو کیا بتاؤں گا, شاید کوئی اور اہل علم آئے تو بتائیں. دیکھیں قرآن کے 7 سورے ہیں جو کہ حامیم سے شروع ہوتے ہیں, حامیم, اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی حوامیم, حوامیم 7 سوروں کو ملا کر, ٹھیک ہے. قرآن کے 3 سورے ایسے ہیں جو تواسین سے شروع ہوتے ہیں, تواسین, اس کو کہتے ہیں تواسین, وہ ہیں حوامیم, یہ ہیں تواسین. حوامیم کون سے ہیں؟ سورہ مومن, فصلت, شورہ ہے, زخرف, دخان, جاسیہ, احقاف ہے. تواسین کون سے ہیں؟ شورہ ہے, نمل, قصص ہے. مولا نے کہا کہ انا الحوامیم, یہ جو حوامیم ہے یہ میں ہوں. اللہ جانے کیا مطلب ہے اس کا, یہ جو حوامیم ہے سورہ یہ 7 یہ میں ہوں. اور بیوی نے کہا انا ابنۃ التواسین, اور وہ جو تواسین ہے ابھی بھی جانتی ہیں کہ میں بنت تواسین ہوں. فرمایا انا کنز الغنا, میں ایک بے بہا خزانہ ہوں. مولا نے کہا کہ بی بی نے کہا انا الکلمۃ الحسنی, میں کلمہ حسنہ ہوں. اچھا اب لطف محسوس کریں گے. مولا نے کہا میں وہ ہوں کہ اللہ نے آدم نے جس کے وسیلے سے توبہ کی تھی. مولا کہہ رہے اس کا جواب اتنا خوبصورت ہے کہ آپ انشاءاللہ کہیں اور پرواز کریں گے. مولا نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ آدم نے جس کے وسیلے سے توبہ کی تھی. بی بی نے کہا میں وہ ہوں کہ اللہ نے جس کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول کی تھی. اللہ, روایت ختم ہونے لگی, اب 2-3 جملے رہ گئے. مولا نے کہا انا کا سفینۃ نوح, میں نوح کے سفینے کی طرح ہوں, جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا. بی بی نے کہا انا اشارک کا فی الدعوہ, میں بھی آپ کے اس دعوے میں شریک ہوں, سفینہ نوح میرے بغیر پورا نہیں ہوتا. بی بی نے کہا مولا نے کہا انا طوفان ہوں, میں اس سفینہ نوح کا طوفان ہوں. اللہ جانے کیا مطلب اس کا. بی بی نے کہا انا سورت ہوں, اور میں اس طوفان کا بند ہوں. مولا نے کہا کہ انا تور, میں تور ہوں. بی بی نے کہا وانا الکتاب المستور,
مولا نے کہا انا الرق المنشور، میں رق منشور ہوں. بی بی نے کہا وانا البیت المعمور، اور میں بیت المعمور ہوں. اچھا یہ بات یہاں تک پہنچ گئی. حضور بیٹھے ہوئے یاد رکھیے گا، حضور تشریف فرمائے، بھائی گفتگو ہو رہی ہے. حضور نے کہا کہ اے سیدہ آپ علی سے فضائل کا مقابلہ نہ کریں. جی جی جی. اب آپ انشاءاللہ جو روایت جس طرح سے جا رہی ہے نا، ہم کہیں اور روحانی پرواز کرنے والے، مجھے یقین ہے اس وقت کہ حضور نے کہا کہ اے سیدہ آپ علی سے فضائل کا مقابلہ نہ کریں. انہو ذو برہان، علی صاحب برہان ہے. برہان یعنی محکم ترین دلیل. علی وہ ہیں کہ جن کے پاس ہر بات کے لیے محکم ترین دلیل ہے. بی بی نے کہا کہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہیں کہ انا ابنۃ من انزل علیہ القرآن، اگر علی صاحب برہان ہیں تو میں بھی تو وہ ہوں، اس کی بیٹی ہوں کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے. تو علی اگر ذو برہان تو میں بنت صاحب قرآن. اچھا حضور نے، اب حضور کہہ رہے ہیں، علی خاموش ہیں، حضور کہہ رہے ہیں علی کی طرف سے. اللہ اکبر. یعنی پتہ نہیں مجھے دعا دینی چاہیے نہیں کہ اللہ ایسے سب کو نصیب فرمائے، لیکن جو چاہ رہے ہیں وہ مل کے صلوات بھیجیں محمد والے ماشاء اللہ. یا علی، بہت دور سے آپ نے سبحان اللہ کا، اب تک آپ چپ تھے لیکن اس بات پر آپ نے کہا کہ جی انشاءاللہ اللہ ہر ایک کی دل کی جو تمنا اس وقت وہ پوری فرمائے، اگر وہ حلال اور جائز تمنا ہے تو انشاءاللہ سے. حضور نے فرمایا، اب حضور کہہ رہے ہیں سیدہ کو وَهُوَ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، علی قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں. سیدہ علی قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں. اور بی بی نے کہا وَأَنَا خَاتُونُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت میں خاتون قیامت وہ میری ہستی ہیں. بابا حضور سے کہہ رہی ہیں. اور اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ کہا کہ لا تحامل ابن عمک، اے بابا آپ اپنے چچا زاد بھائی کی حمایت نہ کریں. یہ اہل بیت کے گھرانے میں ایسے مکالمہ ہے کہ اس میں ایمانی اور روحانی کیف بھی ہے، شیرینی بھی ہے، ادب و احترام کا خیال بھی ہے، حفظ مراتب بھی ہے. ٹھیک ہے کہ لا تحامل ابن عمک، آپ اپنے چچا کے بیٹے ان کی حمایت نہ کریں. ودعنی وإیاہ، آپ علی اور مجھے چھوڑ دیں، میں علی سے بات کرنا چاہتی ہوں. مولا نے پھر کہا، ایک مل کے اور صلوات بھیجے تو آگے سناتا ہوں. اللہ اب مولا نے کہا کہ یا فاطمہ انا من عصبتہ ونخبتہ، میں وہ ہوں کہ محمد نے مجھے اپنے فضائل کے لیے چنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو ان کے فضائل تھے وہی میرے فضائل ہیں. کیا پیارا جواب ہے بی بی کا. مولا کائنات نے کہا اے سیدہ آپ کے بابا نے مجھے اپنے فضائل کے لیے چنا ہے، یعنی جو آپ کے بابا کے فضائل ہیں وہ میرے. بی بی نے جواب دیا وَأَنَا لَحْمُهُ وَدَمُهُ، میں تو اپنے بابا کا گوشت بھی ہوں اور خون بھی ہوں. انا لحمہ ودمہ. اللہ اکبر. مولا نے کہا انا نور الورا، میں آسمانوں کا نور ہوں. بی بی نے کہا وانا الزہرا، میں وہ ہوں، زہرا کہتے ہیں روشنی دینے والی، میں وہ ہوں جس سے زمین و آسمان کو روشنی ملتی ہے. اب روایت ہے حضور نے کہا اے سیدہ آپ بلند ہو اور جائیں اور علی کی پیشانی کا بوسہ لیں. ھذا جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل ما اربعۃ آلاف من الملائکہ، آپ جائیے اور علی کی پیشانی کا بوسہ لیجیے، اس لیے کہ یہ جبرائیل موجود ہیں، اسرافیل موجود ہیں، میکائیل موجود ہیں، عزرائیل موجود ہیں، 4000 ملائکہ کے ساتھ. یحامون مع علی، جب علی آپ سے کلام کر رہے ہیں تو یہ سب علی کی حمایت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ 4000 ملائکہ علی کی نصرت کر رہے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ بات میں. وہذا اخی راحیل و دردائیل، اور یہ راحیل اور دردائیل الگ کھڑے ہیں 4000 ملائکہ کے ساتھ. ینظرون بأعینہم، وہ اس مکالمے کو دیکھ رہے ہیں.
ملائکہ 4000 ملائکہ اس مکالمے کو دیکھ رہے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی فضائل پڑھنے میں مدد کرنا سنت جبرائیل ہے، اور فضائل کو سننا سنت راحیل اور ردائیل ہے، ملائکہ کی سنت ہے. بی بی اپنے مقام سے بلند ہوئی، حضور کا حکم آیا، بی اپنے مقام سے بلند ہوئی اور فرمایا کہ یا ابا الحسن بحق رسول اللہ، آپ کو میرے بابا رسول اللہ کے حق کا واسطہ، معذرۃ الی اللہ عز وجل. یہ تو میں مکالمے کی حد تک کہہ رہی تھی، آپ میری معذرت قبول فرمائیے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عجیب احترام ہے. اللہ اللہ ختم ہو گئی روایت. اللہ یا علی. کب یہ میں تو مقام مکالمہ پر تھی، تو میں آپ سے بحق رسول اللہ، میں اپنے بابا کے حق کا واسطہ دیتی ہوں اور میں آپ سے معذرت کی طلبگار ہوں. یعنی آپ سوچئے گا، اب میں بالکل اس حوالے سے جملہ کرنے لگا ہوں. ذرا تصور کیجئے گا، سیدہ کائنات بھی اگر علی سے مقام مفاخرہ پر ہوں تو آخر میں معذرت کو کہہ رہی ہیں. جہنمی ماؤں کی حیثیت ہی کیا ہے اور ان کی اولادوں کی حیثیت ہی کیا ہے، کیا علی کے سامنے ہے؟ یا علی یا علی. یہ روایت اختتام کو پہنچی. یہ وہ مفاخرہ تھا کہ جو میری ذاتی خواہش تھی زندگی میں کہ کبھی میں شہداء کربلا کے منبر سے آپ کو سناؤں. اور ماشاءاللہ توقع میں یہ رکھ رہا تھا کہ مستقل اتنی لمبی مجالس کے بعد پتہ نہیں آپ کا اتنا حوصلہ رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن آج آپ اسی تعداد میں تشریف لائے ہوئے ہیں تو میرا حوصلہ بھی اسی طرح سے آپ کے ساتھ ساتھ ہے. اور اس سے کچھ ماؤں بہنوں نے کہا ہے، شاید ہوتا ہے کہ کچھ مدرس ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے کہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ہماری سسٹرز ہیں جنہوں نے اپنے ہسبینڈس کے لیے کہا ہو کہ مولانا صاحب یہاں سے ضرور یہ کہیے امام حسین السلام کے فرش عذاب پر یہ میسج پہنچائیے. اور چونکہ جوان تقریباً مجمع میں 80% وہ شاید مجمع سننے والا ہے کہ جو بلو 40 ہے یہاں پر، شاید تقریباً جو مجھے نظر آتا ہے. اور شاید مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ کراچی کے ان سب سے بڑے اجتماعات میں سے جس میں جوان اسپیشلی اتنی تعداد میں اس انداز سے اتنی شکر کے ساتھ اتنے بھرپور طریقے سے موجود ہوتے ہیں، تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ کہا جائے کہ وہ چیزیں کہ جو جوانی کو اور صحت کو خراب اور برباد کرتی ہیں ان کا آپ ضرور ذکر کریں اور کہیں یہ کہ آپ اپنے آپ کو، باتیں چھوٹی سی لگتی ہیں، عجیب لگتی ہیں، لیکن یہ کہ یہاں سے نکال جائیں گی تو کہاں سے کہی جائیں گی، کہ آپ اپنے آپ کو ان غلاظتوں سے پاک کریں. مثال کے طور پر پان ہے، گٹکا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ جو عادت بن چکی ہے، اور اس طرح کی عادت بن چکی ہے کہ ابھی یہاں پر مجھے پتہ چلا تھا کہ مجھے کسی مومن نے کل بتایا تو میں بڑا افسوس ہوا کہ یہاں 2 شاید بلڈنگ چھوڑ کر ایک جوان لڑکا تھا چند مہینوں پہلے منہ کے کینسر کی وجہ سے انتقال ہو گیا. اور طریقہ یہ تھا کہ وہ وہی پان اور گٹکا اس قسم کی چیزیں ہی منہ میں رہتی تھیں اور اسی میں سو جاتا تھا، منہ کا کینسر ہو گیا. کیوں وہ نعمت کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کی اس طرح سے برباد کرنے میں تلے میں؟ کیوں آپ کو اللہ نے یہ زبان عطا کی ہے یا علی کہنے کے لیے؟ یا علی نکالیں اپنے آپ کو ان گندگیوں اور غلاظتوں سے، خدا کے لیے نکالیں. امام حسین علیہ السلام روحانی طور پر بھی پاک کرنے کے لائے ہیں، ہمارے جسم کو بھی پاک کرنے کے لائے ہیں. یہ جسم کی غلاظتیں ہیں، اسے نکال لیے اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے نکالیں. مینٹلی بھی انسان بہت پیچھے چلا جاتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا، اپنے ایک دوسرے نشہ کہوں یا کیا کہوں اس کیفیت میں ہوتا ہے. اور فزیکلی بھی جوانی کے انسان اس میں ہوتا ہے کہ چل رہا مجھے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن 3-4 سال 5 سال بعد ہی اثر ظاہر ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد واپس پلٹنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی. ایک تو نشے کے عادی بھی ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پھر زبان، ہونٹ، دانت، جگر، دل اس کیفیت میں پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اب وہ دوبارہ اس کا ویسے ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو صاف دل عطا کیا ہے، اسے صاف رہنے دیں، اس دل میں علی کی محبت رہنے دیں، اس دل میں امام حسین السلام کے غم رہنے دیں، دل کو جسمانی طور پر بھی سلامت رکھے، روحانی طور پر بھی سلامت رکھے. یہ اگر آپ مجھے، میں جملہ کہنے لگا جو شاید آج تک میں نے اس ممبر سے نہیں کہا، 10 سال ہو گئے مجھے، اگر آپ مجھے جتنے یوتھ بیٹھے ہیں، میں بھی آپ ہی کی طرح اس یوتھ ہی ایج میں ہوں، ٹھیک، میں آپ تقریباً جتنے مومن بیٹھے ہوئے ہیں یا تو وہ میرے ہم سن و سال ہیں یا کچھ اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، اگر آپ میری عید سے چھوٹے ہیں، اگر آپ مجھے چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں، آپ میری عید سے بڑے، میں ایز اے مولانا نہیں، مولانا کمیل مہدوی وہ الگ آپ احترام رکھتے ہیں،
اگر آپ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں یا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں اور عزیز سمجھتے ہیں تو میں اپنے آپ کو آپ کے بھائی ہونے، اپنی حیثیت میں بھائی ہونے کا واسطہ دے رہا ہوں، اور اس بنیاد پہ، انسانی بنیاد پر، اور بھائی اور اس عزیز ہونے کے رشتے کی بنیاد پر آپ سے ریکویسٹ اور درخواست کر رہا ہوں، ان نجاستوں اور غلاظتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے گا۔ باقی آپ خود صاحب اختیار ہیں، خود صاحب شعور ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب ہم اتنا میں عادی ہو چکا ہوں کہ میرے ناممکن ہے۔ عراق میں بھی ایسا ہوتا ہے، عراقی کچھ جو اسموکنگ کے اتنے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں، آخر میں وہ کہاں جاتے ہیں؟ اب عبداللہ علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا بس مجھے مدد کیجیے کہ مجھ سے کسی طرح سے نہیں چھوٹ رہی، آپ مدد کیجیے کہ چھوٹ جائے۔ تو اب ہم کربلا اس وقت کربلا تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ ہے کہ آیت اللہ بہجت سے جملہ منسوب ہے، وہ کہتے تھے کہ جب مجلس امام حسین میں جاؤ کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، جیسے کہنا کہ حسین کے حرم میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، گویا آپ حرم امام حسین السلام میں تشریف فرما ہے۔ تو آپ یہاں وعدہ کر لیں مولا سے، وعدہ کر لیں مولا سے کہ مولا آپ میری مدد کریں، میں آہستہ 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 سے چھوڑ دوں گا۔ البتہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے، یہ سڈن ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ کر کے پھر واپس روٹین میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ آہستہ نہ بنائیے گا کہ آپ نے ایک دن ختم کیا اس کے بعد پھر روٹین پہ آ گئے، نہیں، اگر ویسے ہے تو پھر سڈن ختم کی، کمپلیٹ ختم کیجیے۔ اور پھر یہ آپ کی اپنے ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کی اپنی باڈی پر ہے، اپنی صحت پر ہے کہ وہ سڈنلی ختم کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، آپ اس کی باڈی پہ کیا ری ایکشن ہوگا، یہ سب سوچ سمجھ کے، لیکن ارادہ کیجیے کہ مجھے اسے چھوڑنا ہے، بس یہ میں کہنا چاہتا تھا۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند تر صلوات، سب مل کے صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی۔ اور یقین فرمائیے، اگر مجھے نہیں پتا یہاں جو مومنین بیٹھے ہیں وہ کاؤنٹنگ کی جائے تو کتنے ہیں، اور یہاں سے بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ جو میری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے ہیں، جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، 5,000 10,000 15,000 کتنے بھی مومنین تشریف فرما ہوتے ہیں، یقین فرمائیے اگر ان میں سے میں کہتا ہوں شاید 1% بھی میری اس بات کا کسی پر اثر ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے مجھ سے ایک کام کروا دیا انشاءاللہ سے۔ ماشاءاللہ، یا جزاک اللہ، یا علی یا علی یا علی مدد۔ ٹھیک ہے، اور ابھی جو مکالمہ پڑھا گیا سید کون سلام اللہ علیہ امیر المومنین کا، کیا بہترین تعلق ہے شوہر و زوجہ کا، اس سے بہتر کیا کلام ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا اور اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا، جو رشتے ازدواج میں کبھی کہیں بیوی کا قصور ہوتا ہے، کہیں شوہر کا قصور ہوتا ہے، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے تو ہر طرح کے کیسز ہوتے ہیں، تو میں سب کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ وہی سوشل میڈیا کی جو میں نے بات کی تھی نا، اس کی آفات میں سے ایک اور آفت پتہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کی آفات میں سے ایک آفت اور یہ ہے کہ ہم سب جوانوں کا اسپیشلی مزاج یہ بن گیا ہے کہ اگر میری کسی سے تکرار اور بحث ہو رہی ہے تو فائنل ورڈ میرا ہونا چاہیے۔ اس نے مجھ پہ کوئی کمنٹ کیا ہے، اگر واٹس ایپ پہ کچھ بھیجا ہے، ٹویٹر پہ کچھ، اگر کچھ آخر میں کچھ ایسا کروں گا کہ اس کو چپ کرا کے بلاک کروں گا، کچھ کروں گا، میرے دل کو ٹھنڈک ہونی چاہیے، تو جو صبر کماتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور یہی چیز پھر آ جاتی ہے گھر کے معاملے پہ، جب آپ سے بحث ہو رہی ہے تو یہ کہ جب تک کہ میں کچھ کہہ کے سامنے والے کو چپ نہ کرواؤں دل کو ٹھنڈک نہیں ملتی۔ اگر ہم خود چپ ہو گئے دل میں برا لگ رہا ہوتا ہے، یعنی ایسے سوچ رہا اچھا اس نے مجھے کیا، اب آئندہ کبھی نہ کبھی بدلہ نکالنا ہے۔ آپ یقین فرمائیے اگر کبھی کوئی ایسی بحث یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہو اسپیشلی ہسبینڈ وائف کے درمیان، ایک تو یہ کہ اس کو کہیں باہر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، انہیں ان کے درمیان ہی رہنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ اے پروردگار میں تیری خاطر اس وقت اس لیے چپ ہو رہا ہوں کہ تو نے یہ پسند کیا ہے کہ اگر اختلاف کو معاملہ ہو رہا ہو تو صلح کر لیا کرو، بحق امیر المومنین میں اس وقت چپ ہو رہا ہوں۔ امیر المومنین آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں اور برکتیں دیں گے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکیں گے۔ اور کبھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ چپ ہونا ہوتا ہے، خالی بس ایک مرتبہ چپ ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد خود سامنے والے کو احساس ہو جاتا ہے، ہیٹ آف دا مومنٹ میں اگر بولتے چلے جائیں معاملہ اتنا زیادہ پتہ نہیں کیا پہنچ گیا، چپ ہو جائیں 2 منٹ بعد 3 منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد احساس ہو جاتا ہے سامنے والے کو کہ اس نے میرا خیال کیا ان چیزوں۔ وہ ایک محترمہ تھیں کہ جو ایک مولانا صاحب کے پاس گئیں، کہا مجھے میرے بہت جھگڑے ہوتے ہیں اپنے میاں سے، میں کیا کروں؟ نے کہا کہ میرے پاس ایک خاص قسم کا تعویذ ہے، تعویذ لیکن پہننے والا نہیں، منہ میں رکھنے والا ہے،
ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کہیں آپ تو سمجھ گئے لیکن وہ نہیں سمجھ پائیں اس وقت، تو جب بھی کہیں کوئی جھگڑا ہونے لگے شوہر سے، اس تعویذ کی بڑی زبردست خصوصیت ہے، فوراً اٹھا کے منہ میں رکھ لینا بس. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ گزرے، بھائی معاملات بالکل بہت اچھے ہو گئے. تو وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے تو ایسا تعویذ مجھے دیا مولانا صاحب کہ اس تعویذ کو جب سے میں نے یوز کرنا شروع کیا ہمارے گھر کے معاملات 70-80% ٹھیک ہو گئے. انہوں نے بس پھر جو آپ سمجھے تھے وہ بیان کر دیا انہوں نے ان کو کہ یہ جو تعویذ آپ کو دیا تھا، یہ تعویذ بول کو کچھ نہیں تعویذ میں، ٹھیک ہے؟ صرف یہ ہے کہ جب منہ میں کوئی چیز ہوگی تو بول نہ پائیں گی اور چپ رہیں گی. جب چپ رہیں گی تو خود بخود جھگڑا ہوگا نہیں، خود بخود معاملہ ختم ہو جائے گا. معاملہ ختم ہو جائے گا تو آپ کے جو ہسبینڈ ہے ان کو احساس ہو جائے گا. بس کئی دفعہ ایک دفعہ چپ ہو جانا، ایک چپ کتنے معاملات کو بچا لیتی ہے. اور اگر یہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، خالی میں لیڈیز کو نہیں سنا، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ میرے سامنے زیادہ ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ مرد کو اللہ نے طاقت اور اختیار دیا ہوا ہے، طاقت دی ہوئی، اس میں غصہ آ کے وہ اپنی برتری جتانا چاہتا ہے. اگر آپ یہ کام کریں گے وہ زیادہ اجر ہے، اس لیے کہ اس مرد ہونے کی حیثیت سے کہ جب کہ چیخا جا سکتا تھا، آپ دیکھا بے حق امیر المومنین علیہ السلام میں چپ ہو رہا ہوں. بس 2 میسج. ہاں، لہذا یہ 2 میسج ہو گئے. ایک مختلف وہ چیزیں، بار بار میں ان چیزوں کا نام لینا چاہتا، نامناسب چیزیں کھانا جس سے زندگی صحت برباد ہے، اور دوسرا یہ چلیں گے مظہر مصائب پر انشاءاللہ ساتھ میں. ایک مل کے صلوات بھیجیں، میں مصائب شروع کرتا ہوں. اللہ ماشاءاللہ. اللہ جی، آپ نے کہا کہ مرد بھی کیا تعویذ رکھیں؟ جی، مرد تعویذ نہ رکھیں، مرد خالی عقل رکھے بس، یہ کافی ہے. اس کے لیے ہوش اور عقل رکھے اور تحمل رکھے، تھوڑا تحمل رکھے، غصے کو ضبط رکھے. غصے میں حدیث میں لا تغضی وانت الغضبان، خبردار غصے کے عالم میں فیصلہ نہیں کرو. غصے کے عالم میں یہ باتیں نہ کرو کہ گھر سے نکل جاؤ اور پھر پرانی باتیں یاد کروانا شروع کیجیے کہ تم نے یہ کیا تھا. تو ایسے غصے کے عالم میں ڈیسیشن نہ لیں، چپ ہو جائے. بلکہ سائنٹیفکلی بھی ہے، اگر غصے کے عالم میں آپ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ایک جگہ کوشش کریں کہیں لیٹ جائیں، خود بخود آپ کا ٹیمپر لوز ہو جائے گا، یعنی ڈاؤن ہو جائے گا. پانی پی لیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اور اس وقت بھی یہ کریں، بجائے ایک دوسرے کو سنانے کے لبیک کے دشمن پہ لعنت کریں وہاں پر. جی، آج آپ جانتے ہیں ایک ایسے یتیم کا ماتم ہے، سبحان اللہ. کیفیت وہ ہے اس وقت کہ میں منزل مصائب پر آتے ہوئے فوراً ہی آ گیا ہوں، تو ماحول بنانا اور اس کی تمہید بنانا اس کا وقت بھی نہیں ہے، اور میں آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے آیا ہوں. سید کونین کا جب میں اس روایت کو پڑھ رہا تھا اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس روایت آپ کو سناؤں، تو خود بخود یہ روایت فضائل کی ہے لیکن اس میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کیونکہ ایسا خوبصورت مکالمہ ہے علی اور سیدہ کا. تو مجھے وہ روایت یاد آ گئی، میں نے اپنے نوٹس بنائے تو اس میں نیچے خود روایت لکھی ہوئی تھی، اور اس کو پڑھ کے میرا دل مغموم ہو گیا کہ وہ علی، ان سے مولا امام صادق سے پوچھا گیا کہ مولا من اول المظلوم، سب سے کائنات کے زیادہ مظلوم کون ہے؟ مولا نے امام حسین کا نام نہیں لیا تھا، کہا علی بن ابی طالب. سب سے مظلوم ہستی کا نام علی ہے. کیوں جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام مستورات کی چادر چھین لی گئی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کوفہ اور شام میں لے جایا گیا، لیکن علی نے وہ ظلم دیکھا ہے جو کسی امام کے سامنے نہیں ہوا. علی کے سامنے سیدہ پر دروازہ گرا دیا گیا. علماء سے میں نے ایک جملہ سنا ہے کہ مولا کائنات سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا ایک مرد کے لیے سب سے سخت منزل کون سی ہوتی ہے؟ مولا نے کہا سب سے سخت منزل وہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے چپ رہنا پڑے. خدا آپ سب کی ناموس اور عزتوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے. جب سیدہ پر دروازہ گر رہا تھا وَأَخَذَتِ الْبَابِ وَأَخَذَتِ النَّارِ فِي خَشَبِ الْبَابِ، روایت پڑھتا ہوں، وَأَخَذَتِ النَّارِ فِي خَشَبِ الْبَابِ، جو لکڑی کے دروازے پر آنکھ جمع ہونا شروع ہوئی. آج پھر ایک مرتبہ یتیم حسن کا ماتم کرتے ہوئے پہلے ان کی جدہ فاطمہ زہرا پر گریہ کر لیں، اس لیے کہ شباہت بھی ہے. میں حضرت قاسم سے کہوں گا اے شہزادہ قاسم، آپ نے شہادت تو پائی ہے لیکن شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو.
اس لیے کہ سیدہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھیں اور قاسم کی ماشاءاللہ چند ہی لمحوں میں آپ کا گریہ اپنے مقام تک پہنچ گیا. سبحان اللہ. آج امام حسن علیہ السلام بھی مجلس میں تشریف لائے پرسا. جزاک اللہ. پرسا لینے کے لیے حسن مجتبیٰ بھی آئے ہیں. تو واخذت النار فی خشب الباب, لکڑی کے دروازے پر آنکھ جمع ہونا شروع ہوئی. وادخال قنفذ یدہ, قنفذ ایک شخص ہے کہ جس نے اپنا ہاتھ اندر بڑھایا. وَرَكْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ, ترجمہ کروں اگر ضبط کر سکیں, رجل کہتے ہیں پیر کو. وَرَكْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ, اور پیر سے دروازے کو دھکا دیا. حَتَّى يَرُومُ فَتْحَ الْبَابِ, یہاں تک کہ دروازہ سیدہ کے اوپر گرا. وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ, جبکہ سیدہ 6 ماہ سے حضرت محسن یہ لعین تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب سیدہ پہ دروازہ گرا ہوا تھا, ایک لعین بہت بڑا جو ہے, آپ خود سمجھتے چلے جائیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کہتا ہے ایک لمحے کے لیے مجھے بنت رسول پر رحم آیا کہ سیدہ پر دروازہ گرا ہوا ہے, ایک لمحے کے لیے رحم آیا, لیکن جو بغض علی تھا وہ مجھ پر غالب آ گیا. میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا. یہاں اس لعین نے سیدہ کے اوپر اس دروازے کو دبا دیا. سیدہ کی آواز آئی, فَخُذِينِي فِزَّا, اے فضا, اللہ قد قتل فی بطن احشائی, میرے شکم میں جو تھا وہ مار دیا گیا. سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا. میں نے علماء کو سنا ہے حضرت قاسم کو ایسے سلام کرتے تھے, سلام الشہید کربلا پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی جس کی بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں. اے سیدہ آپ کے پوتے کا ماتم ہے, آپ کا جزاک اللہ جزاک اللہ. قاسم وہ ہے, ایک جملہ امام حسن کے لیے بھی سن لیجئے گا. حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے تھے, قاسم کا جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے. جو حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے تھے امام حسین کے سامنے ہو رہے تھے, تشت میں کلیجے کے ٹکڑے گر رہے تھے. قاسم اس وقت 3 برس کے تھے, اپنے بابا کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ رہے تھے. یتیمی کا وقت تھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے شہزادہ قاسم, آپ بھی 3 برس میں یتیم ہوئے, سکینہ بھی 3 برس میں یتیم ہوئی. آپ یتیم ہوئے, حسین نے پرسا دیا, سکینہ یتیم ہوئی, شمر نے تخت. جزاک اللہ. خدا کوئی غم عطا نہ فرمائے سوا غم امام حسین کے, آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. حسن کے جنازے پر بھی تیر برسائے گئے تھے, جنت البقیع میں حسن دفن ہے, تیر برسائے گئے تھے. بی بی زینب اتنی مظلومہ ہے, ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے ہیں, ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا ہے. جب حسن کا جنازہ واپس آیا, واپس پلٹ گئے, آپ نے دیکھے آپ نے کتنے جنازے شرکت کی ہوگی, امیر کے جنازوں میں بھی, غریب کے جنازوں میں بھی. آپ نے کسی غریب کا غریب جنازہ بھی دیکھا ہے کہ جو گھر سے چلا ہو قبرستان کی طرف اور پھر اسے واپس آنا پڑ جائے؟ کتنی غربت کا عالم ہے, جنازہ قبرستان پہنچنے کے بجائے واپس آ جائے. اور جب واپس آیا تو بی بی زینب نے ایک سوال کیا, بھیا حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا. ہاں بس ماتم کرتے جانا, جس جس تک بات پہنچتی چلی جا رہی ہے. اور یا حسن یا حسین کہہ کے ماتم کرتا جائے, یا حسن یا حسین, یا حسن یا حسین. کہ میں نے تو سفید کفن دیا تھا, یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ کہ بہن زینب بھائی کے لاشے سے تیروں کو نکال لے. میں کہوں گا اے بی بی, مدینہ میں حسن کے جنازے سے تیر نکالے, کربلا میں حسین کا جنازہ تیروں پر تھا. زینب نہ تیر نکال سکی, اس لیے کہ مدینہ میں ہاتھ کھلے تھے, کربلا میں زینب کے ہاتھ بنے تھے. اب قاسم اپنے بابا کی نشانی بن کر پہنچے کربلا میں. کہتے ہیں شب عاشور شہیدوں کے نام لے لیے امام حسین نے. قاسم کھڑے ہو گئے, کہا اے چچا آپ نے کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں لیا. کہ موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ فرمایا احلی من الاصل, موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. کہ بس پھر بیٹا کل کے شہیدوں میں فقط آپ کا نہیں, ننھے علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. قاسم تڑپ کے کہتے ہیں اے چچا کیا یہ فوج بے حیا خیموں میں گھس اصغر تو گھٹنیوں کے بل بھی میدان جا نہیں سکتا, کیا یہ بے حیا خیموں میں گھسائیں گے؟ میں کہوں گا اے شہزادہ قاسم آپ کی غیرت کو سلام. تصور کیا سب نہ ہو سکا, ہائے رے میرا غیرت مند امام سید سجاد. غیرت سجاد شام غریبہ. میں اکثر میرا دل کلیجہ کٹ جاتا ہے, ذرا ایک لمحے کے لیے ذرا سوچنا کہ شام غریبہ ہو, سجاد خیموں میں ہو اور شمر خیموں میں گھس رہا ہو, اس لیے کہ زینب کی چادر
صبح عاشور آئی، بار بار آتے ہیں، چچا مجھے اجازت دیجیے، چچا مجھے اجازت دیجیے. کہا نہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے بھائی کی نشانی ہو. بی بی ام فروا ہے، بیوہ ہو چکی ہیں. کہتی ہیں اے بیٹا قاسم، یاد ہے وقت آخر تیرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا. ماں باپ تعویذ باندھتے ہیں بچوں کو تاکہ بچے سلامت رہیں. حسن نے تعویذ باندھا تھا تاکہ میرا بچہ شہید ہو. حسن نے تعویذ باندھا تھا کہ تعویذ مشکل وقت میں کھول لینا. وہ تعویذ کھول لیا گیا. حسین کے پاس تحریر لے آئے. حسین کہتے اے قاسم تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے. تحریر میں لکھا تھا اے بھیا حسین میں موجود نہ ہوں گا، میری نیابت میں میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دے دینا. بھائی کا حکم آ گیا، اجازت دے دی. بھائی کا حکم آ گیا، اب تو امام کا حکم آ گیا. لیکن چچا اور بھتیجا مل کر اتنا روئے فغشی علیہما. یہ مقتل میں جملہ ہے، فغشی علیہ، دونوں پر غشی طاری ہو گئی. جب کوئی غش کھا جائے تو بیدار کیسے کرتے ہو؟ ذرا سوچنا. کربلا میں پانی موجود نہیں تھا، زینب کبریٰ کے آنسو بہے. قاسم کو سہارا دیا، سوار کیا، گھوڑے پر سوار کیا. میں دیکھ کے روایت پڑھ رہا ہوں، امام حسین نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا. یہ گریبان چاک کر دیا. کیا چچا یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ کہ بیٹا قاسم یہ یتیموں کی علامت ہوتی ہے، شاید کوئی دیکھ کر رحم کر شاید کوئی دیکھ کر رحم کر جائے. قاسم چلے، میدان جنگ میں پہنچے. بے پناہ جنگ کرنے والا قاسم. ازرق شامی کا واقعہ سنانا ہے مجھے. ازرق شامی نامی گرامی پہلوان ہے. اس کا ایک بیٹا آیا قاسم کے سامنے، قاسم نے واصل جہنم کر دیا. دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، 7 بیٹے قاسم نے مار دیے اس کے. شجاعت حسنی کا مظہر ہے قاسم علیہ السلام. اچھا علماء ایسا بیان کرتے ہیں کہ امام حسین ایک بلندی پر تھے، اپنے بھتیجے کی جنگ دیکھ رہے تھے. شہزادی زینب در خیمہ پر حسین کو دیکھ رہی تھی، اور قاسم کی ماں ام فروا مسلح پر تھی، وہ زینب کو دیکھ. ایک مرتبہ بی بی زینب نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کیا چچا کی بھتیجے سے محبت تھی. حسین واپس پلٹے، کہا بہن زینب قاسم کی ماں سے کہنا عرب کا بہت نامی گرامی پہلوان ہے جو قاسم کے مقابلے پر آیا ہے. ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا قبول ہوگی. قاسم کی ماں سے کہے دعا کرے. اور ویسے تو میں فکر نہ کرتا، لیکن وہ آیا ہے، کھانا کھا کر آیا ہے، وہ پانی پی کر آیا ہے. میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. ام فروا نے کہا اے بیبیوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو. کہ پروردگارا اے یعقوب کی طرف یوسف کا پلٹا دینے والے. قاسم نے آگے بڑھ کر اس حضرت کو بھی واصل جہنم کر دیا. اب جو اتنے بڑے سورما کو مارا ہے، اب فوجیں ایک ساتھ حملہ کرنا شروع کرتی ہیں. قاسم کو گھیر لیا گیا. حملے ہونا شروع ہوئے. 13 برس کے قاسم ہیں. ایک منزل آئی کہ اب زمین کربلا پر تشریف لے. اب وہ جملہ ہے کہ جیسے سننے کے لیے تم قاسم کے مصائب میں آئے ہو، جیسے کسی مومن کو ضبط نہیں ہے کہ وہ ان جملوں کو سن سکے اور اس کا کلیجہ نہ ہل جائے. قاسم زمین کربلا پر ہے. قاتل قاسم یہ چاہتا ہے قاسم کا سر تن سے فوراً جدا کر دے. حسین نے دور سے منظر دیکھا، حسین نے حملہ کیا. فوجیں ببرنا شروع ہوئی. اپنے اس ساتھی کو بچانے کے لیے کچھ لوگ آئے، گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے. قاسم کی صدا آتی تھی چچا ادرکنی چچا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آج حسن کو پرسہ دینا ہے. حسین پہنچے، کہا فلاں وہ اب میں کہا ہے بیٹا تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے. تو چچا کو بلاتا رہا، چچا نہ پہنچ پایا. قاسم لاش ٹکڑے ٹکڑے. کہتے ہیں ابا کے دامن کو بچھایا، ایسے ہی جمع کیا ہوگا نا، یا علی مدد. ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھائیں، یا علی مدد. کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں. گٹھری بنا لی حسین نے. حسین چلے، کہا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ دکھانا. زینب نے کہا بھیا ہاتھ تو خالی ہے، لاش کا. حسین قاسم کی لاش آ گئی کہ یہ گٹھری میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں.
ماں ام فروا چھپائی جا رہی تھی. کہا بی بی اے شہزادی مجھے بتائیے تو صحیح میرا لال کیسے شہید ہوا. خدا کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کی پامال لاش نہ لے کر آئے. بس ماں کے سامنے لاشا آیا. قاسم کی ماں سجدے میں چلی گئی. پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کر لی. آخری جملہ حسین جب اکبر کا لاشا لے کر آئے, ایک طرف قاسم کا لاشا ایک طرف اکبر کا لاشا, درمیان میں حسین لیٹ گئے. کہ پروردگار میرا بچہ بھی مارا گیا, حسن کا بچہ بھی شہید ہو گیا, وہ غربتا آج حسین غریب ہو گیا. حسین غریب ہو گئے. آج حسن مجتبیٰ کو پرسہ پیش کرتے ہوئے سب مل کر میرے ساتھ یا ابا محمد یا حسن ابن علی, امام حسن علیہ السلام, ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ, یا حجت اللہ علی خلقہ, یا سیدنا و مولانا, انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسن مجتبیٰ پر یا وجیہا عند اللہ اشفا. سبحان اللہ. پرسہ پیش کر کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.